17 سالہ معصوم دلہن کو منہ دکھلائی کے اندر 3 بچے جو ہیں وہ گفٹ کر دیے گئے۔ بالآخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ دولہا اپنے بیٹے کی عمر کی دلہن جو ہے وہ بیاہ لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین کرام، یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک والد ہے، والد جو ہے وہ معلم ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، ان کی 7 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ساتوں میں سے 4 بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں۔ تو اچانک ایک دن اپنی ساری بچیوں کو جو ہے وہ صحن کے اندر نکال کے لے آتے ہیں۔ تو جن میں سے کچھ بچیاں جو ہیں وہ نقاب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ گاڑی کے اندر آتا ہے۔ بڑی گاڑی ہوتی ہے، پیسے والا بندہ ہوتا ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر، یعنی جس طرح منڈی کے اندر بکرے پسند کیے جاتے ہیں، وہ اس طرح جو ہے وہ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے، یعنی اس کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے۔ تو بالآخر پھر اسی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے۔ تو لڑکی جو ہے وہ بیاہ کر اپنے سسرال کے گھر، اپنے شوہر کے گھر چلے جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لڑکی ہوتی ہے جس کی عمر تقریباً 17 سال ہوتی ہے، جسے نہ میاں بیوی والے جو سلسلہ ہے اسے بالکل نہیں پتہ ہے، یعنی ازواجی جو تعلقات ہے ان کا بالکل کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو شوہر ہے، اس کی جو عمر کی جو بچے ہیں نا، بیٹے ہیں، یعنی اس کی عمر کی تو دلہن ہے۔ تو وہاں جب آتی ہے تو رات کے وقت منہ دکھلائی کے اندر یہ شوہر اپنے تینوں بچے جو ہے، سب سے بڑا بیٹا، پھر 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ ناظرین، اب یہ جو دلہن ہے، یہ معصوم سی ہے، بچی ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ دکھانے کے بعد کہتے ہیں، دیکھیں، میرا آپ کے ساتھ شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے میرے ان بچوں کا خیال کرنا ہے، میں اس لیے آپ کو نکاح کر کے جو ہے وہ لایا ہوں۔ تو اس گھر کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، بڑی کوٹھی ہوتی ہے، بڑا گھر ہوتا ہے۔ خیر، لڑکی ایک غریب سے گھر کی ہوتی ہے، پہاڑی علاقے کی رہنے والی ہوتی ہے۔ تو لڑکی جو ہے وہ کوٹھی کے اندر جو ہے وہ کام کاج والدین نے سکھایا ہوتا ہے وہ کرتی رہتی ہے، کھانا بناتی ہے، حتیٰ کہ یہ جو اس کے اولاد ہوتی ہے، یعنی وہ بھی بچے ہوتے ہیں، یہ بھی بچی ہوتی ہے، ان سب کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کھیلنا، حتیٰ کہ بچے اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ لڑکی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سال گزرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی دیتے ہیں۔ یہ بھی 18 سال کی عمر کے اندر بیٹی ہوتی ہے۔ پھر اس کا جو میاں ہے وہ تقریباً 41-42 سال کی عمر کا ہوتا ہے۔ وہ خوب جو ہے وہ جشن مناتا ہے بیٹی کی پیدائش کے اوپر، جلیبیاں تقسیم کرتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے، بڑی خوشی، کپڑے لا کر دیتا ہے، پھر اپنی بیوی کو جو ہے وہ کپڑے لا کر دیتا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سال 1.5-2 سال گزرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور بچی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی اسی طرح خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، بالآخر ایک وقت آتا ہے جب اس کی عمر 19 سال ہوتی ہے نا، تو یعنی 19 یا 20 سال عمر ہوتی ہے، تو یہ شوہر کیا کرتا ہے کہ اپنی گاڑی کے اندر اپنی اس بیوی کو بھی اور اس کی 2 بیٹیاں ان کو بھی اور پہلے بیوی کے 3 بچے ان کو بھی بٹھاتا ہے، تو اس لڑکی کے والدین کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہاں 4-5 دن جب گزارتے ہیں تو پیچھے پولیس کا ڈالا آتا ہے، یعنی یہ جو شوہر ہوتا ہے یہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو پولیس آتی ہے، آ کر وہ جو 3 بچے ہوتے ہیں نا پہلی بیوی کے، ان کو لے کر چلے جاتی ہے۔ جب واپس لے کر چلے جاتی ہے تو یعنی اگلے دن جو ہے وہ شوہر اپنی اس دوسری بیوی کو بھی لے آتا ہے، اپنی بچیوں کو بھی لے آتا ہے اپنے گھر کے اندر۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو کہ میں جس مقصد کے لیے لے کر آیا تھا تو وہ تو مقصد ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میری پہلی بیوی نے ثابت کر دیا کہ میں ایک اچھا شوہر نہیں، وہ کیس جیت چکی ہے، وہ بچے مجھ سے لے جا چکی ہے، تو اس لیے آپ اب میرے لیے فضول ہو، کوئی آپ کا میرے پاس رکھنے کا رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، تو اس لیے آپ گھر سے کچھ سامان ضروری جو ہے وہ اٹھائیں، پیک کریں۔ ناظرین، اپنی گاڑی کے اندر بٹھاتا ہے اس لڑکی کو بھی، تو اس کی 2 بیٹیوں کو بھی، جو اس کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ایک مکان تقریباً کوئی 4-5 مرلے کا جو ہے وہ خرید کر
جا کر ان کو کہتا کہ یعنی آج کے بعد آپ نے اس مکان کے اندر رہنا ہے، یعنی ابھی یہ 20-21 سال کی عمر کی ہے، تو اس کے کاغذات سارے اس کے سپرد کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حق مہر جو ہے رکھا تھا وہ یہ پکڑیں، پھر کچھ رقم جو ہے بھاری وہ دیتا ہے کہ یہ پکڑیں، یہ آپ کے کام آئے گی۔ تو طلاق کے پیپر جو ہے وہ بھی تھماتا ہے اسے، کہتا ہے کہ اب میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کے لیے جو ہے یہ کافی ہے۔ تو ناظرین، جب اسے طلاق ہو جاتی ہے، وہ اس گھر کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ یعنی ایک معلم کی بیٹی ہوتی ہے، وہ پڑھی ہوتی ہے، وہ اسی محلے کے اندر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے کہ محلے والے اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جب گھر والے اس کے والدین جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے، تو والدین اسی صدمے کے بعد یہ کہ بعد جو ہے دونوں والدہ بھی اور والد جو ہے وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ بڑا زور لگاتی ہیں کہ ابھی آپ کا وقت ہے کہ ابھی شادی کر لیں، لیکن یہ کہتی ہے نہیں، میں پہلے اپنی ان بیٹیوں کو پالوں گی، پوسوں گی، بڑی کروں گی، پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ ناظرین، یہ اپنی دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ پال پوس کے بڑا کرتی ہے، حتیٰ کہ یونیورسٹی تک جو ہے وہ پڑھا کر فارغ کرنے کے بعد ان کی شادیاں بھی کر لیتی ہے۔ تو اب یہ جو ماں ہے، جو یعنی اتنی زیادہ کوئی عمر نہیں ہے، اس کی عمر تقریباً اب اس وقت کوئی 39-40 سال کے قریب ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً 25 سال پہلے کا ہے۔ تو اب وہ تن و تنہا کی جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس پہلے وقت کی جو باتیں ہیں، جو بہنیں کہہ رہی تھیں، والدین کہہ رہے تھے کہ آپ کسی دوسری جگہ جو ہے وہ شادی کر لیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ نہیں، میں نے شادی نہیں کرنی، میں اپنی بچیوں کو پڑھا لکھا کے ان کی شادی کرنے کے بعد پھر سوچوں گی۔ لیکن جیسے یہ کہتی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آگے جو یہی دو بیٹیاں ہیں وہ کہتی کہ آپ کیوں شادی کرنا چاہتی ہیں، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ ناظرین، وہ یہاں ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ ماں تن و تنہا پریشان ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ ناظرین، یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً اندازتاً کوئی 25 سال پرانا ہے۔ تو یہ حقیقتاً واقعہ ہے کہ دیکھیں کہ والدین نے جو ہے وہ پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے اپنی اس بیٹی کو جو ہے وہ بیاہ کے دے دیا، جو بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، اور ان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ 7 بیٹیوں میں سے یہ ایک بیٹی واحد ایسی تھی جو بیٹا بنا ہوا تھا، یعنی بازار سے چیزیں لانی اور سبزی لانی، فروٹ لانا، گھر کا کام جو ہے وہ سائیکلی کے اوپر بھاگ کر جو ہے وہ کرنا، یہ سارا جو ہے ان کی یہ بیٹی جو بیٹا بنی ہوئی تھی یہ کرتی رہی۔ بالآخر ایک دن ایک شخص آتا ہے پیسے والا، تو وہ آ کے جانوروں کی طرح جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور اسے بیاہ کے لے جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ واقعی سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والے اس طرح کے نئے واقعات جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔